السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں غیر مقلدین کے دھوکے پارٹ 4۔ مشکوٰۃ المصابیح کی ایک حدیث ہے، عن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن عذری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کو ہر بعد والی نسل کے عادل لوگ حاصل کریں گے جو اس سے غلو کرنے والوں کی تحریفات، اہل باطل کی غلط انتساب اور بے علم لوگوں کی تعویلات کو دور کریں گے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح غیر مقلدین تحریفات کرتے ہیں اور قیاس کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور قیاس ہی کے ذریعے یہ لوگ تقلید کی نفی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال کو حجت نہیں مانتے، صحابہ کرام کے عمل کو حجت نہیں مانتے، اور اسی طرح بخاری شریف سے احادیث تو امت کو دکھاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بخاری شریف پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف احادیث دکھانے کے حد تک بخاری شریف کا استعمال کرتے ہیں، لیکن تقریباً 50 مسائل ایسے ہیں جن میں یہ خود امام بخاری علیہ الرحمہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ امام مالک علیہ الرحمہ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور احناف مقلدین کے تعلق سے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ قیاس اور رائے پر عمل کرتے ہیں، اپنے امام کی بات کو حدیث پر فوقیت دیتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، جہاں کہیں یہ لگتا ہے کہ حدیث کو رکھتے ہوئے رائے دی گئی ہے، وہاں پر یا تو حدیث متروک ہوگی یا تو حدیث منسوخ ہوگی۔ ایسی صورت میں ہمارے امام صاحب وہاں پر ایک ایسی رائے پیش کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، اور رائے بھی ان مسائل میں دی گئی ہے جن میں قرآن و حدیث سے کوئی واضح حکم یا ممانعت نہ ہو۔ لیکن عوام کو تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح دھوکہ دے کر لوگوں کو اسلاف سے بدگمان کر کے ان کے ہاتھوں میں قرآن اور احادیث شریف تھما دینا کہ بھائی آپ یہ پڑھیے اور اسی سے دین پر عمل کیجئے، اور اسی سے آپ مسائل نکالیے، اور اسی سے آپ فرائض، واجبات، مکروہات، مستحبات، یہ سارے مسائل اور یہ سارے احکام آپ قرآن و حدیث سے خود ہی نکال لیجئے اور خود ہی عمل کر لیجئے۔ آپ کو کسی استاد کی، کسی عالم، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مسائل نکال کر دین پر عمل کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بات ناممکن ہے کہ ہر ایک آدمی قرآن و حدیث سے بذات خود مسائل نکالے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ دن رات لوگوں میں صرف قرآن و حدیث کے مسائل موضوع بنے ہوئے ہیں، اور قوم کا بچہ شارح بخاری اور مصلح فقہا بنا ہوا ہے، اور احکام و مسائل، احادیث و دلائل، علماء و فقہا کم علم بلکہ بے علم نوجوانوں کی دل لگی کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ پارٹ 5 میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔